رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت میرے سب سے زیادہ نزدیک یعنی قریب ترین وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام درس تراویح۔ ہم آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے درس تراویح میں آپ سماعت فرمائیں گے 20ویں سپارے کا خلاصہ۔ اس سپارے میں 3 سورتیں ہیں۔ سورہ نمل کا کچھ حصہ ابتدا میں ہی موجود ہے، پھر اس کے بعد سورہ قصص، اور پھر تیسرے نمبر پر سورۃ العنکبوت کا ایک حصہ موجود ہے۔ اس پارے کی ابتدا میں سورہ نمل ہے، اور نمل میں 7 رکوع اور 93 آیات بینات ہیں، 93 آیات بینات۔ نمل کا معنی ہے چیونٹی۔ چونکہ اس کے آیت نمبر 18 میں ایک چیونٹی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام نمل رکھا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں ہی قرآن پاک کے اوصاف کو بیان کیا گیا۔ نیک اعمال کرنے والے ایمان والوں کو جنت کی بشارت دی گئی، اور آخرت کا جو لوگ انکار کرتے تھے یعنی کفار، ان کو آخرت میں سب سے بڑے نقصان اور بڑے عذاب کی وعید بھی سنا دی گئی۔ اس سورہ مبارکہ میں 5 بڑے واقعات بیان کیے گئے، جن میں ایک حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی کا واقعہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ ہے، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بھی موجود ہے، حضرت لوط علیہ نبینا وعلیہ السلام اور آپ کی قوم کا واقعہ بھی اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانے اور حشر و نشر کا انکار کرنے والے مشرکین کا رد بھی کر دیا گیا۔ قیامت کے قائم ہونے کی چند علامات کو بیان کیا گیا، جیسے دابۃ الارض کا نکلنا، پہاڑوں کا اڑنا، اور سور میں پھونک ماری جانا وغیرہ وغیرہ۔ ان چند قیامت کی علامات کا ذکر بھی کیا گیا، اور یہ بھی بیان کر دیا گیا کہ قیامت کے دن لوگوں کی 2 اقسام ہوں گی، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کیا کیا جزا ملے گی، اس کا بھی ذکر کر دیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں آئیے 1-2 واقعات کی ڈیٹیل بھی سماعت فرمائیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ نبینا وعلیہ السلام کے فرزند ہیں، آپ کے بیٹے ہیں۔ یہ اپنے مقدس باپ کے جانشین بھی ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کو نبوت ملی اور سلطنت، دونوں سعادتوں سے یہ سرفراز ہوئے۔ نبوت بھی ملی، سلطنت بھی ملی، اور تمام روئے زمین کا بادشاہ انہیں بنا دیا گیا، اور 40 برس تک
آپ تخت سلطنت پر جلوہ گر رہے۔ جن و انسان، شیاطین، چرند پرند اور درند، سب پر آپ کی حکومت تھی۔ سب کی زبانوں کا اللہ تبارک و تعالی نے انہیں علم عطا فرمایا، اور طرح طرح کی عجیب و غریب صنعتیں آپ کے زمانے میں بروئے کار آئیں۔ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام جن و انس وغیرہ اپنے تمام لشکروں کو لے کر طائف یا شام میں وادی نمل سے گزرے، جہاں چیونٹیاں بکثرت تھیں۔ تو چیونٹیوں کی ملکہ جو مادہ اور لنگڑی تھی، اس نے تمام چیونٹیوں سے یہ مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے چیونٹیوں، تم سب اپنے گھروں میں یعنی اپنے بلوں میں یا سوراخوں میں چلی جاؤ، ورنہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر کہیں بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ چونٹی کی اس آواز کو حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جو اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے 3 میل کی دوری سے سن لیا اور آپ مسکرا دیے اور ہنس پڑے۔ قرآن نے اس واقعے کو سورہ نمل میں یوں ارشاد فرمایا، وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جمع کیے گئے سلیمان کے لیے اس کے لشکر جنوں اور آدمیوں اور پرندوں سے، تو وہ روکے جاتے تھے، یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کے نالے پر آئے، ایک چیونٹی بولی، اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں چلی جاؤ، تمہیں کچل نہ ڈالیں سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں۔ اور پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے چونکہ 3 میل کی دوری سے اس کی آواز کو سن لیا کہ وہ کیا تقریر کر رہی ہے، تو آپ مسکرا دیے۔ قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ تو اس کی اس بات سے مسکرا کر عرض کی، اے میرے رب، مجھے توفیق دے، میں شکر کروں تیرے احسان کا جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے، اور یہ کہ میں وہ بھلا کام کروں جو تجھے پسند آئے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے ان بندوں میں شامل کر جو تیرے قرب خاص کے سزاوار ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، چونٹی کی آواز کو 3 میل کی دوری سے سن لینا، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی بصارتیں اور ان کی سماعتیں، یعنی ان کا سننا، ان کا دیکھنا، عام لوگوں کے دیکھنے اور سننے پر قیاس نہیں کر سکتے، بلکہ حق تو یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا سننا اور ان کا دیکھنا عام انسانوں کی طاقتوں سے بڑھ چڑھ کر ہوا کرتی ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کی آواز کو 3 میل کی دوری سے سن سکتے ہیں، تو ذرا غور کیجئے، مصطفیٰ جان رحمت جو رب کے محبوب ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بھی نبی بن کر اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، جو نبی الانبیاء ہیں، ان کی سماعتوں اور بصارتوں کا کیا کہنا ہوگا۔ حضور خود فرماتے ہیں، انی ارا ما لا ترون، انی اسمع ما لا تسمعون، کہ میں جو دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم سماعت نہیں کر سکتے۔ اور یوں ہی سورہ مبارکہ میں ملکہ بلقیس کا تخت لانے کا ذکر بھی موجود ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف آنے کے لیے وہ اپنے ملک سے نکلی، تو آپ نے اپنی رعایا میں یہ اعلان کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کا جو تخت ہے، جو 7 کمروں میں بند رہتا ہے اور اس کے اوپر بیٹھ کر وہ فیصلے صادر کیا کرتی ہے، وہ تخت اس کے آنے سے پہلے ہمارے سامنے حاضر کر دیا جائے۔ تو ایک جن نے کہا تھا کہ آپ کے یہاں سے اٹھنے سے پہلے اس تخت کو لا کر آپ کے سامنے رکھ دوں گا، لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ تو قرآن کہتا ہے، قال الذی عندہ علم من الکتاب، کہ وہاں ان کی رعایا میں ایک ایسا شخص موجود تھا جو ایک عالم تھا، ایک ولی تھا،
یعنی اللہ کا ولی بھی ہے اور وہ کتاب کا علم رکھنے والا آدمی تھا، اس نے یہ کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام، آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے پہلے وہ تخت آپ کے سامنے لا کر رکھ دوں گا۔ اور پھر ہوا بھی ایسا ہی، تاریخ اس بات پر گواہ ہے۔ جب تخت آپ کے سامنے آتا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم، کہ یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے پرواہ ہے، سب خوبیوں والا۔ مدنی چینل کے ناظرین، پتہ چلا کہ اللہ کی بارگاہ سے جو بھی انعامات انسان کو ملتے ہیں، جو بھی بڑھائیاں اور عہدے ملتے ہیں، جو بھی منصب اس کے مقدر میں آتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو بھی نعمت مل جائے تو اسے چاہیے نہ شکری نہ کرے، بلکہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرے، کہ شکر ادا کرنا یہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے اور یہ اللہ کو پسند ہے۔ اور فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر ادا کرتے ہو تو اس کی برکت سے تمہاری نعمتیں بڑھ جاتی ہیں، اور جو ناشکری کرتا ہے فرمایا ان عذابی لشدید، تو تمہاری ناشکری پر بے شک میرا عذاب سخت ہے۔ اس کے علاوہ مدنی چینل کے ناظرین، 20ویں سپارے کے آغاز میں ہی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی تخلیق میں پودوں، سمندروں اور دریاؤں کے بارے میں جو علم ہے، اس سے انسان اللہ تبارک و تعالی کی معرفت کو حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی مخلوقات میں پودے، سمندر اور دریا، ان کے بارے میں جو انسان کو علم مل جائے تو یہ اس کے لیے اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے، اور اگر معرفت ہے تو اسے بڑھانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لہذا جو لوگ بھی ان چیزوں کا علم رکھتے ہیں وہ دلائل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کے اکیلا معبود اور یکتا خالق ہونے کے بارے میں وہ جان جاتے ہیں۔ اور اس پارے میں سورہ نمل کی آیت نمبر 65 اور اس کے علاوہ کئی ایک اور آیات بینات میں علم غیب کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہونے کا ذکر کیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ سے علم غیب کی نفی کر دی گئی۔ سورہ نمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، تم فرما دو کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ اسی مناسبت سے یہاں پر علم غیب کے متعلق ایک خلاصہ عرض کرتا ہوں، تاکہ وہ آیات بینات اور احادیث اور اقوال علماء کے جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسروں سے علم غیب کی نفی کی گئی ہے، اس کا اصل مفہوم ہمارے سامنے واضح ہو جائے، اور علم غیب سے متعلق اہل حق حضرات کے اصل عقیدے کی وضاحت بھی بالکل ہو جائے۔ سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس حوالے سے بیان فرماتے ہیں علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہونا یہ بے شک حق ہے، اور کیوں نہ ہو کہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ تم فرما دو کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں۔ فرمایا اس سے مراد وہی علم ذاتی اور علم محیط، یعنی ہر چیز کا علم ہے، کہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت اور اسی کے ساتھ یہ مخصوص ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے یہ علم ذاتی علم ہے، کسی کا عطا کردہ نہیں بلکہ اس کا اپنا ذاتی ہے۔ اور علم عطائی کہ دوسرے کا دیا ہوا ہو، اور علم غیر محیط کہ بعض اشیاء سے مطلع ہو اور بعض سے ناواقف ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسا علم تو ہو ہی نہیں سکتا
کہ بعض کو جانتا ہے اور بعض کو نہیں جانتا. اس سے مخصوص ہونا تو ایک دوسرا درجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے علوم غیب غیر محیط کا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو ملنا بھی یہ قطعاً حق ہے. اور کیوں نہ ہو، رب تبارک و تعالی خود قرآن میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. اللہ کی یہ شان نہیں کہ عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے، یعنی اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے چن لیتا ہے اور پھر غیب کے علوم ان کو عطا فرما دیتا ہے. اور اسی طرح فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. اس میں فرمایا کہ عالم الغیب اپنے رسولوں میں سے جس سے راضی ہو جاتا ہے اس پر اپنے علوم غیوبیہ کا اظہار فرماتا ہے، یعنی غیب کا علم پھر ان کو بھی عطا فرماتا ہے. خلاصہ یہ ہوا کہ علم غیب ذاتی اللہ تبارک و تعالی کا خاصہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کے لیے جہاں علوم غیوبیہ کا اس بات ہوتا ہے یعنی ثابت کیا جاتا ہے تو وہاں مراد علم غیب عطائی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کا عطا کردہ وہ علم ہوتا ہے، نہ کہ خود کا اپنا ذاتی. تو دونوں طرح فرق ہے کہ رب کا علم ذاتی ہے اور جو وہ اوروں کو عطا فرماتا ہے حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا جاتا ہے تو وہ علم عطائی ہے، اور فرق بالکل واضح ہے. سورہ نمل کی آیت نمبر 80 اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. بے شک تمہارے سنائے نہیں سنتے مردے، اور نہ تمہارے سنائے بہرے پکار سنے جب پھرے پیٹھ دے کر. بعض لوگوں نے اس سے یہ استدلال کیا کہ مردے سن نہیں سکتے. ان کا یہ استدلال غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کفار کو مردہ فرمایا گیا ہے، اور ان سے بھی مطلقاً ہر کلام سننے کی نفی نہیں فرمائی گئی، بلکہ واعظ و نصیحت اور کلام ہدایت قبول کرنے کی ان سے نفی کی گئی ہے کہ یہ واعظ و نصیحت کو قبول نہیں کرتے، ہدایت کا جو کلام ہے اسے سنتے نہیں یا سن لیتے ہیں لیکن اسے قبول نہیں کرتے. اور مراد یہ ہے کہ کافر مردہ دل ہیں کہ نصیحت سے کوئی بھی فائدہ یہ نہیں اٹھاتے، ورنہ کثیر احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ مردے سنتے ہیں. صرف ایک حدیث مبارکہ میں عرض کرتا ہوں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندے کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ دفن کر کے پلٹتے ہیں تو بے شک وہ یقیناً تمہارے جوتوں کی آواز سنتا ہے. مزید اس سورہ مبارکہ میں وقوع قیامت کی علامات میں سے ایک کا ذکر ہوا، یعنی دابۃ الارض کا خروج. اس جانور کے بارے میں صرف اتنا جان لینا کافی ہے کہ یہ عجیب و غریب شکل کا جانور ہوگا. کوہ صفا سے برآمد ہو کر تمام شہروں میں بہت جلد پھرے گا، فصاحت کے ساتھ کلام کرے گا، ہر شخص کی پیشانی پر ایک نشان لگائے گا. ایمانداروں کی پیشانی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے نورانی خط کھینچ دے گا، اور کافر کی پیشانی پر حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کی انگوٹھی سے سیاہ مہر لگا دے گا. اس سورہ مبارکہ کے بعد سورہ قصص ہے. سورہ قصص 4 آیتوں کے علاوہ یہ مکی صورت ہے. اس صورت میں 9 رکوع ہیں اور 88 آیات بینات ہیں. قصص کا معنی ہے واقعات اور قصے. چونکہ اس صورت میں مختلف قصے جیسے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا قصہ اور قارون کا قصہ، یہ مختلف قصص چونکہ بیان کیے گئے ہیں اس وجہ سے اس صورت کو قصص کا نام دے دیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی ولادت سے لے کر توریت عطا کیے جانے تک کے تمام تفصیلی معاملات کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں کیا گیا ہے، اور ان واقعات کی ابتدا فرعون کے ان مظالم سے کی گئی
جو وہ بنی اسرائیل پر ڈھاتا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت اور فرعون کے گھر میں ان کی جو پرورش ہوئی اس کا واقعہ بھی ذکر کر دیا گیا۔ پھر قبطی کو قتل کرنے، مصر سے مدین کی طرف ہجرت کرنے، حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جو ان کا نکاح ہوا، ان واقعات کو بھی اس سورہ مبارکہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ کفار مکہ کے اس اعتراض کا جواب دیا گیا کہ جیسے معجزات حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے پیش کیے تھے، ویسے ہی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیوں نہیں کیے؟ اس بات کا جو جواب ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں عطا فرما دیا۔ پہلے توریت و انجیل پر اور پھر قرآن پاک پر ایمان لانے والوں کی جزا بھی بیان کر دی گئی، یعنی جب ان کے دور میں توریت اور انجیل آئی تو انہوں نے اس پر بھی ایمان کو قبول کیا، اور پھر جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی، آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کو قبول فرما لیا۔ گویا کہ اپنے ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر عمل کرنے والے ٹھہرے، تو ان کے لیے رب کائنات نے جو جزا رکھی ہے اس جزا کو بھی بیان فرما دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور قارون کا واقعہ بیان کیا گیا کہ اس نے کس طرح سرکشی کی اور اس کا کیسا دردناک انجام ہوا کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، مال آ گیا تو مال آنے سے یہ اسلام سے دور ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ دشمن بن گیا، یہاں تک کہ ایک عورت کو تیار کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس نے بدکاری کی تہمت لگائی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے استفسار کرنے پر اس عورت کی زبان سے حق گوئی کو بیان فرما دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اس کے انجام کے لیے جب دعائے ضرر فرمائی تو زمین میں دھس گیا اور یہ کہتا تھا کہ مجھے چھوڑ دیں، شور مچاتا تھا کہ مجھے بچا لیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے زمین پر دسا دیا۔ دو لوگ اس کے ساتھ تھے، کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ معاذ اللہ اس کی جو جائیدادیں ہیں، اس کے مال و اسباب ہیں، وہ یہ خود لے لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے جب یہ دعا کی کہ اس کے مال و اسباب، اس کے گھر بار سب کے سب زمین میں دھس جائیں، تو رب کریم نے اپنے نبی پیارے کلیم حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی اس دعا پر اس کے تمام مال و اسباب کو بھی زمین میں دسا دیا۔ تو یہ واقعات بھی بیان فرمائے گئے۔ ان دونوں واقعات میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے، کیونکہ جب یہ واقعات رونما ہوئے تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہ تھے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص سے یہ واقعات سنے تھے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے بتائے اور یہ آپ کی نبوت پر ایک روشن دلیل بن گئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے اس سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی جو سنا ہے اسے یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز